بعد ملتی ہے۔ اگر استغفار نہ ہو تو یقیناً یاد رکھو کہ توبہ کی قوت مر جاتی ہے۔ پھر اگر اس طرح پر استغفار کرو گے اور پھر توبہ کرو گے تو نتیجہ یہ ہوگا یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمى، کہ ایک مقررہ میعاد تک اللہ تعالیٰ اچھی طرح اور اعلیٰ سامان عطا کرے گا۔ فرمایا کہ سنت اللہ اسی طرح پر جاری ہے کہ اگر استغفار اور توبہ کرو گے تو اپنے مراتب پالو گے۔ ہر ایک حص کے لیے ایک دائرہ ہے، یعنی ہر ایک جو چیز جو حاصل کرنے کی قوت ہے، کسی چیز کو دریافت کرنے کی قوت، حاصل کرنے کی قوت ہے، پانے کی قوت ہے، طاقت ہے، اس کے لیے ایک دائرہ ہے جس میں وہ مدارج ترقی کو حاصل کرتا ہے اپنی استعداد کے مطابق۔ ایک دائرہ ہے جس میں وہ ہر انسان اپنی ترقی کے درجے جو ہیں وہ حاصل کرتا ہے، اور ہر ایک آدمی، فرمایا کہ ہر ایک آدمی نبی، رسول، صدیق، شہید نہیں ہو سکتا، یہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن فرماتے ہیں کہ غرض اس میں شک نہیں کہ تفاضل درجات امر حق ہے، یہ بالکل ٹھیک ہے کہ یہ ہر ایک ہر مقام پر نہیں پہنچ سکتا، اور جو فضیلت ہے درجوں میں وہ قائم ہے۔ فرمایا کہ اس کے آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان امور پر مواظبت کرنے سے ہر ایک سالک اپنی استعداد کے موافق درجات اور مراتب کو پالے گا، یعنی ان کاموں میں جو اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں اگر مستقل مزاجی سے لگا رہے گا، کوشش کرتا رہے گا، مواظبت کا مطلب ہے کوشش کرتے چلے جانا اور لگے رہنا مستقل مزاجی سے کام پر، تو ہر انسان جو ہے جو بھی اپنی کوشش کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کو پانے کی، اپنی استعداد کے مطابق جو بھی اس کی استعداد ہے اپنے درجے اور مرتبے کو وہ پالے گا۔ یہی مطلب ہے اس آیت کا وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلًا، کہ ہر ایک فضیلت والے شخص کو اپنا فضل عطا فرمائے گا۔ اور جیسا کہ بیان ہوا ہے دینی برکات ہر ایک کو اس زمانے میں ملتی ہیں، روحانی برکات اس زمانے میں ملتی ہیں اور اگلے جہان میں بھی ملتی ہیں، یہ فضیلت کی وجہ سے۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ لیکن اگر زیادت لے کر آیا ہے تو خدا تعالیٰ اس مجاہدے میں اس کو زیادت دے گا۔ اگر اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے، یہ تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے نا، کس کو کتنا دینا ہے، وہ فضل بھی ساتھ چل رہا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے بے انتہا بڑھا کر دینا چاہتا ہے تو اس توبہ اور استغفار اور توبہ کی وجہ سے پھر اس کو اللہ تعالیٰ بڑھا کر بھی دے دے گا، اور اس مجاہدے کی وجہ سے۔ لیکن پہلی شرط یہی ہے کہ مجاہدہ ہو، استغفار ہو، توبہ ہو، پھر بڑھائے گا اللہ تعالیٰ۔ فرمایا کہ اور اپنے فضل کو پالے گا جو طبی طور پر اس کا حق ہے۔ ذی الفضل کی اضافت ملکی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی اپنے، کیونکہ مالک ہے، طاقتور ہے، اس کی اپنی وجہ سے یہ اضافہ ہے، صرف محنت کا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ مالک ہونے کی وجہ سے اپنے فضل کو بڑھا کر جتنا مرضی چاہے دے سکتا ہے۔ اور یہ بہرحال ہے کہ اللہ تعالیٰ استغفار کرنے والوں اور اپنی طرف بڑھنے والوں، کوشش کرنے والوں کو بہرحال اپنے فضل سے نوازتا ہے۔ فرمایا کہ ذی الفضل کی اضافت ملکی ہے، مطلب یہ ہے کہ خدا تعالیٰ محروم نہ رکھے گا۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ میاں ہم نے ولی بننا ہے جو ایسا کہتے ہیں، وہ دنی التبا کافر ہیں، یعنی گناہ گار ہیں، کافر ہیں۔ انسان کو مناسب ہے کہ قانون قدرت کو ہاتھ میں لے کر کام کرے۔ اللہ تعالیٰ نے قانون بنایا ہوا ہے، استغفار توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہوا ہے،
اس کو استعمال کرنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے. اپنی پوری کوشش کرو، باقی اللہ تعالیٰ کے فضل ہیں، وہ کسی کو ہر ایک کو اس کے درجے کے مطابق، اس کی استعداد کے مطابق نوازتا ہے. اب اس علمی اور روحانی باتوں کے جو بحث تھی، اس کے ساتھ اب میں حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی مجالس کی کچھ باتیں بیان کرتا ہوں. حضرت مسیح علیہ السلام کی مجالس میں لوگ سوال کرتے تھے. ایک ایسی مجلس میں استغفار کی اہمیت آپ نے کس طرح واضح فرمائی، اس بارے میں بیان ایک روایت آتی ہے کہ ایک شخص نے پوچھا کہ میں کیا وظیفہ پڑھا کروں. لوگوں کو وظیفہ پڑھنے کا اس زمانے میں بھی تھا رواج، بڑا شوق تھا، اب بھی ہے. تو آپ نے فرمایا کہ استغفار بہت پڑھا کرو. انسان کی دو ہی حالتیں ہیں، یا تو وہ گناہ نہ کرے یا اللہ تعالیٰ اس گناہ کے بد انجام سے بچا لے. دو انسان کی حالتیں ہیں، یا گناہ نہ کرو، اور اگر گناہ ہو گیا ہے اور غلطی کا احساس ہو گیا ہے تو اللہ تعالیٰ اس گناہ کے بد انجام سے انسان کو بچائے. فرمایا کہ استغفار پڑھنے کے وقت دونوں معنوں کا لحاظ رکھنا چاہیے. جب استغفار پڑھ رہے ہو تو دونوں معنوں کا لحاظ رکھو. یہ بہت بڑا وظیفہ ہے کہ ایک تو گناہ نہ کرے انسان، گناہ سے بچنے کی دعا مانگے، اور پھر یہ کہ اگر ہو گیا ہے تو اس کا بد انجام ظاہر نہ ہو. فرمایا ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ سے گزشتہ گناہوں کی پردہ پوشی چاہیے، اور دوسرا یہ کہ خدا سے توفیق چاہے کہ آئندہ گناہوں سے بچائے. مگر استغفار صرف زبان سے پورا نہیں ہوتا بلکہ دل سے چاہیے. نماز میں اپنی زبان میں بھی دعا مانگو، یہ ضروری ہے. بس یہ ہے استغفار کا مقصد کہ گناہ کی معافی اور گناہ سے بچنا. اور گناہوں کی تفصیل جاننے کے لیے قرآن کریم کے احکامات پر غور کرنے کی ضرورت ہے. پھر ایک مجلس میں ایک شخص آیا، مولوی عبدالکریم صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس میں بیٹھے تھے. اس مجلس میں ان کا واقف تھا یا ان کو ملا آ کے، تو انہوں نے اس کو پیش کیا حضرت مسیح علیہ السلام کے سامنے کہ یہ شخص کئی پیروں اور گدیوں میں پھرا ہے، بڑے مشائخ کے پاس سے ہو کے آیا ہے، اب یہ یہاں آیا ہے. حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا اس سے کہ کیا کہتے ہو بتاؤ. تو کہنے لگا کہ حضور میں بہت سے پیروں کے پاس گیا ہوں، مجھ میں بعض عیب ہیں. اول میں جس بزرگ کے پاس جاتا ہوں تھوڑے دن رہ کر پھر چلا آتا ہوں اور طبیعت اس سے بد اعتقاد ہو جاتی ہے. دوسرے مجھ میں غیبت کرنے کا عیب ہے. تیسرے عبادت میں دل نہیں لگتا. اور بھی بہت سے عیب ہیں. حضرت اقدس نے فرمایا کہ میں نے سمجھ لیا ہے، اصل مرض تمہارا بے صبری کا ہے، باقی جو کچھ ہے اس کے عوارض ہیں. اصل مرض جو ہے بیماری وہ بے صبری ہے تمہاری، باقی تو اس کی ذیلی مرضیں ہیں. دیکھو انسان اپنے دنیا کے معاملات میں جب کہ بے صبر نہیں ہوتا اور صبر و استقلال سے انجام کا انتظار کرتا ہے، پھر خدا کے حضور بے صبری لے کر کیوں جاتا ہے؟ کیا ایک ذمہ دار ایک ہی دن میں کھیت میں بیج ڈال کر اس کے پھل کاٹنے کی فکر میں ہو جاتا ہے؟ یا ایک بچہ کے پیدا ہوتے ہی کہتا ہے کہ یہ اسی وقت جوان ہو کر میری مدد کرے؟ خدا تعالیٰ کے قانون قدرت میں اس قسم کی عجلت اور جلد بازی کی نظیریں اور نمونے نہیں ہیں. وہ سخت نادان ہے جو اس قسم کی جلد بازی سے کام لینا چاہتا ہے. اس شخص کو بھی اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھنا چاہیے جس کو اپنے عیب کی شکل میں نظر آ جائیں. وہ شخص بڑا خوش قسمت ہے جس کو اپنے اندر کی برائیاں اور عیب نظر آ جائیں. ورنہ شیطان بدکاریوں اور بدعمالیوں کو خوش رنگ اور خوبصورت بنا کر دکھاتا ہے. یہ تو بہت بڑی خوبی ہے کہ اگر انسان کو احساس ہو جائے کہ میرے اندر یہ برائیاں ہیں، کیونکہ شیطان تو اپنا کام کر رہا ہے، وہ تو برائیوں کو بھی اچھا کر کے دکھاتا ہے. فرمایا پس تم اپنی بے صبری کو چھوڑ کر صبر اور استقلال کے ساتھ خدا تعالیٰ سے توفیق چاہو اور اپنے گناہوں کی معافی مانگو. بغیر اس کے کچھ نہیں ہے.
جو شخص اہل اللہ کے پاس اس غرض سے آتا ہے کہ وہ پھونک مار کر اصلاح کر دیں، وہ خدا پر حکومت کرنی چاہتا ہے۔ یہاں تو محکوم ہو کر آنا چاہیے۔ ساری حکومتوں کو جب تک چھوڑتا نہیں کچھ بھی نہیں بنتا۔ جب بیمار طبیب کے پاس جاتا ہے تو وہ اپنی بہت سی شکایتیں بیان کرتا ہے۔ ڈاکٹر کے پاس انسان جاتا ہے تو اپنے مرض بیان کرتا ہے، مگر طبیب شناخت اور تشخیص کے بعد معلوم کر لیتا ہے کہ اصل میں فلاں مرض ہے، وہ اس کا علاج شروع کر دیتا ہے۔ اسی طرح سے تمہاری بیماری بے صبری کی ہے، اگر تم اس کا علاج کرو تو دوسری بیماریاں بھی خدا چاہے تو رفع ہو جائیں گی۔ ہمارا تو یہ مذہب ہے کہ انسان خدا تعالیٰ سے کبھی مایوس نہ ہو اور اس وقت تک طلب میں لگا رہے جب تک کہ غرغرہ شروع ہو جاوے، آخری سانس تک لگا رہے، جب تک اپنی طلب اور صبر